آج ہم ایک اہم معاشرتی معاملے پر گفتگو کریں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کی قرآن پاک میں بھی رہنمائی فرمائی اور جس کا اثر ہماری ظاہری زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی اس چیز کے اثرات ہیں اور آخرت میں بھی اس چیز کے اثرات اور فوائد ملتے ہیں، اور وہ ہے ہماری صحبت، ہماری بیٹھک، کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر آدمی ہی اس معاملے میں ضرور شامل ہوتا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ضرور ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کے قریبی معاملات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے جو لوگ ہیں وہ چائے کے جناب بیٹھک کرتے ہیں، اسی طرح گلی محلوں میں نوجوان لڑکے کھڑے ہو کر اپنی گپ شپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو طرح طرح کی بیٹھکیں یہ لگتی ہیں۔ تو کون سی محفل، کون سی بیٹھک صحیح ہے، کون سی نہیں صحیح، اس بارے میں آج ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قریبی دوست وہ بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ بہت سے قریبی دوست، جگری یار، یہ بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر وہ لوگ جو تقوی والے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس کے اندر بہت سے اسباب پوشیدہ ہیں۔ دوستی انسان کسی سے بھی کرتا ہے، کسی سے تعلق بناتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے گناہوں برا تعلق، کہ ہم نے کسی سے تعلق بنا لیا تو اس کی وجہ سے ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہم نیکی کے راستے سے دور ہو گئے، ہم گناہوں کے راستے پر چل پڑے۔ ایسے آدمی کو ہم نے دوست بنا لیا کہ جو نہ خود نمازیں پڑھتا ہے، نہ ہمیں نمازوں کی طرف جانے دے رہا ہے، جو نہ خود تلاوت کرتا ہے، نہ ہمیں تلاوت کرنے دے رہا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے، یہ دوستی ہے، یہ گناہوں بری دوستی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، اور دوستی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے نیکیوں بری دوستی، کہ ہم نے ایسے آدمی سے دوستی کر لی، ایسے آدمی سے تعلق بنا لیا کہ جو نیکی کے راستے پر چلنے والا ہے، جو خود بھی اچھے راستے پر چلنے والا ہے اور ہمیں بھی برائی سے روکنے والا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اچھے راستے پر چل پڑے ہیں، تو یہ ہے اچھی دوستی۔ ان دونوں قسموں میں سے ہمیں اچھے تعلقات کو اپنانا ہے، ورنہ بری دوستی، بری صحبت، یہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر دے گی۔ دنیا میں انسان معاشرے کی نظروں میں گر کے رہ جاتا ہے۔ غور کریں نا، اگر ہماری دوستی کسی نشائی کے ساتھ ہوگی تو ہم اگرچہ نشہ نہیں پیتے لیکن ہم بھی لوگوں کی نظروں میں وہی شمار ہوں گے۔ ہماری دوستی کسی آوارہ شخص کے ساتھ ہوگی تو ہم اگرچہ آوارہ نہیں ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں ہمیں بھی آوارہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو دنیا میں انسان لوگوں کی نظروں میں گر کے رہ جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس برے دوست کی وجہ سے انسان نے جو بھی برائی کی ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ہمیشہ اچھی دوستی اپنانی چاہیے، اچھی صحبت کو اپنانا چاہیے اور بری صحبت سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ بری صحبت جو انسان وقتی تو لالچ میں آ کے، حسن کے نشے میں آ کے یا کسی اور طرح بری صحبت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ بری صحبت انسان کا ساتھ، یہ بری دوستی انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخرت میں تو نقصان ہو گئی، دنیا میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کے مرتے ہی
وہ تمام دوست کے جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ جیے مریں گے ایک ساتھ، وہ سارے چھوڑ جاتے ہیں، اور اچھے جو دوست جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور آخرت میں کیا فائدہ دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل روز قیامت جب تمام گناہگاروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو جو نیک لوگ بچ جائیں گے وہ وہاں پر ٹھہر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ کھڑے ہو کر یوں عرض کریں گے، اخواننا، الہی ہمارے وہ بھائی، کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیکی کے راستے پر چلتے تھے، مولا ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ تو دیکھیں نا، نیک لوگوں کی صحبت نے وہاں پر فائدہ دیا کہ نہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا اذهبوا، چلے جاؤ، کہاں؟ جہنم میں، جہنم میں جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من الایمان فاخرجوہ، جہنم میں جاؤ اور جس جہنمی کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی تم ایمان پاؤ اس کو جہنم سے نکال کے لے جاؤ۔ تو وہ نیک لوگ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا تھا، اور پھر وہ نیک لوگ اپنے ان ساتھیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھی لے جائیں گے۔ تو یہ ہے نیک صحبت کا آخرت میں فائدہ۔ اور پھر انسان کو کسی سے بھی دوستی کرنی ہے، کسی سے تعلق بنانا ہے، تو اپنے تعلق کا انتخاب کیسے کرنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے تعلق بنانا ہے؟ دیکھیں نا، ہم لوگ اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو بازار میں جائیں گے، بیسیوں چیزوں کو ہم پھلوڑ کے اپنے لیے اچھی چیز تلاش کریں گے۔ حتیٰ کہ ہم نے جوتی بھی پہننی ہے تو کتنی ہی جوتیاں ہم چیک کر کے اپنے لیے ایک جوتی پسند کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے تعلق، اپنی صحبت، اس چیز میں ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم کس کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہماری صحبت کیسی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، دوست کسے بنائیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی صحبت کس کی اختیار کرنی ہے؟ سچے لوگوں کی۔ تعلق کس سے بنانا ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ۔ برے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو دوست کسے بنانا ہے؟ سچے آدمی کو، جو ایماندار ہو، جو نیک ہو، جو صالح ہو، سچ بولنے والا ہو، ایسے آدمی کو دوست بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نیک آدمی کو، سچے آدمی کو دوست بنائیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کی سیرت و کردار میں بہتری آئے گی، انسان کی سیرت و کردار درست ہوگی، اچھے اخلاق اپنانا شروع کر دے گا آدمی۔ اچھی صحبت کی برکت سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچنا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک آدمی کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہوگا تو اس کی برکت سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور پھر انسان کو قبر و آخرت کی فکر بھی یہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نیک صحبت کی برکت سے، تو اس لیے ہمیشہ نیک آدمی کی صحبت اپنانی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں کم از کم نیکی کا جذبہ تو دل میں پیدا ہو۔ ہمارے تعلقات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہمارا دوست ہمارا تعلق والا نماز پڑھنے والا ہے، نہ ہمیں نمازوں کی پرواہ ہے۔ تو بری صحبت اور اچھی صحبت،
ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اچھی صحبت کے بے شمار فوائد ہیں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ نیک بندے کی صحبت جو ہے نا وہ خوشبو بیچنے والی جو دکان ہے اس کی طرح ہے کہ آدمی اس دکان میں جائے نا، کچھ خوشبو خریدے نہ، بغیر کچھ خریدے ہی وہاں سے واپس آ جائے، پھر بھی اس سے خوشبو کے کچھ نہ کچھ ہلے آتے ہی ہیں۔ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج ببیے چھٹا پہن ہزاراں۔ اور برے آدمی کی جو صحبت ہے نا وہ ایسی ہے کہ جیسے لوہار کی دکان ہو، جیسے ویلڈنگ والے کی دکان ہے، وہاں پر جا کے آدمی کپڑے جتنے مرضی ہے سمیٹ کے بیٹھ جائے، لیکن جب وہ کام کرتا ہے تو اس کی چھینٹیں پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح بری صحبت ہے کہ انسان برے آدمی کے ساتھ چلتا رہے تو خود اگرچہ برائی نہ کرے لیکن اس پر دوسرے آدمی کی برائی کا اثر تو پڑے گا۔ تو اچھی صحبت اپنانی چاہیے، برے آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ایک نصیحت فرمائی، فرمایا کہ علی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو اس بارے میں عقل مندی اپناؤ، ہمیشہ سلامت رہو گے اور فائدے میں رہو گے۔ اب یہ بڑی ہی پیاری نصیحت ہے کہ اپنی زبان کو جو آدمی قابو میں رکھتا ہے وہ آدمی طرح طرح کے فتنے فساد سے، طرح طرح کے لڑائی جھگڑوں سے، طرح طرح کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہے ہو اس بارے میں بھی عقل مندی سے کام لو۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ وہ سوچے وہ کس کے ساتھ ملنا جلنا اپنا رہا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے۔ اس بارے میں اگر بندہ عقل مندی سے کام لے تو انسان سنور سکتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ نیک صحبت اپنانی چاہیے، بری صحبت سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہماری بیٹھک نیک ہو کہ ہم جس کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ نیک ہو، جہاں سے ہمیں خوشبوئیں آئیں۔ اور خوشبو کس بات کی، کس چیز کی؟ نیکیوں کی خوشبو، نمازوں کی خوشبو، تلاوت قرآن کی خوشبو، ذکر اللہ کی خوشبو، درود و سلام کی خوشبو آئے۔ ہماری صحبت ایسی نہ ہو کہ جہاں سے بدبو آئے۔ اور بدبو کس بات کی؟ جھوٹ کی بدبو، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، بہتان، کسی پر الزام لگانا، نمازوں میں سستی، والدین کی نافرمانی، ان چیزوں کی بدبو آئے، ایسے آدمی سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اور اسی طرح نیک آدمی جو ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب یہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا میں تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں بلند کی ہیں، لیکن جب یہ فوت ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے جزا عطا فرمائے۔ فرشتے اسے دعا دیتے ہیں، اور یہ کیوں دعا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم بہت سی نیکیوں کی طرف گئے، بہت سی نیک مجلسوں میں بیٹھتے رہے، تلاوت قرآن سے کرتے رہے، اللہ کے گھر کو جاتے رہے۔ اور جب کوئی گناہگار آدمی، برا آدمی یہ فوت ہو تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں لا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے کوئی جزا نہ دے، کیونکہ تیری وجہ سے ہم بری مجلسوں میں جاتے رہے، بری محفلوں میں جاتے رہے، بری صحبتوں میں جاتے رہے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے، انسان کے ساتھ کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہیں، اور انسان جہاں بھی جائے گا، چاہے اچھی مجلس میں جائے چاہے بری مجلس میں جائے، انسان کے یہ فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی فرشتے انسان کے مرتے وقت اگر تو وہ اچھا تھا تو اسے دعا دیتے ہیں کہ ہم تیرے اعمال لکھنے کے لیے تیرے ساتھ تھے، تو نیک آدمی تھا، تیری نیکیوں کی وجہ سے ہم بھی نیک مجلسوں میں نیک جگہوں پہ جاتے رہے۔ اور پھر یہی فرشتے ظاہر ہے انہوں نے تو جانا ہے، اعمال لکھنے ساتھ جانا ہے، اگر وہ اپنی بری مجلسوں میں جاتا رہا تو فرشتوں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ مرتے وقت یہی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے کوئی جزا نہ دے کہ تیری وجہ سے ہم تو بری بری جگہ پہ جاتے رہے، بری صحبتوں میں جاتے رہے۔ تو نیک صحبت یہ انسان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہوتی ہے، بری صحبت انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے
اور مرتے وقت فرشتے بھی بدعا دیتے ہیں. تو ہمیشہ نیک صحبت کو اپنانا چاہیے, بری صحبت سے بچتے رہنا چاہیے, ورنہ قیامت والے دن جو ہے ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. جتنے آج یہ لوگ دعوے کرتے ہیں نا, یہ سب ختم ہو جائیں گی. بہت سے دوست جو جگری دوست تھے وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. الا المتقین, مگر جو نیک لوگ ہیں, نیک دوست ہیں, وہ دشمن نہیں بنیں گے. تو اس لیے ہمیشہ نیک صحبت اپنانی چاہیے. اب بیان میں زیادہ میں نے دوستی کا لفظ یوز کیا ہے, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دوست ہی نیک ہو. مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ نیک آدمی ہو. بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے, لیکن انسان جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, جس کے ساتھ چل پھر رہا ہے, جس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے, وہ آدمی برا ہے. اگرچہ دوست نہیں ہے لیکن وہ آدمی ہے ہی برا, برائیوں میں پڑا ہوا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, تلاوت قرآن نہیں کرتا, نیکی کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے آدمی سے بھی ہم نے بچ کے رہنا ہے. صرف دوست کی بات نہیں ہے بلکہ صحبت, کہ ہم کس کے ساتھ چل پھر رہے ہیں, وہ آدمی نیک ہونا چاہیے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہمارا بھائی اگر برا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں, بلکہ اسے نیکی کی دعوت دیں, اس کو نیکی کے راستے پر لائیں. جس طرح ہمیں نیک صحبت کی ضرورت ہے تو ہم نے بھی دوسروں کو نیکی کے راستے پر لانا ہے. ہماری وجہ سے اگر کوئی سیدھے راستے پر چل پڑا تو یہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ہماری وجہ سے اگر کوئی نمازی بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی نمازوں کا اجر تو عطا فرمائے گا. جس کی وجہ سے یہ نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں, اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ, کہ ہم نے کوئی کسی کو نیکی کے راستے پر لگا دیا, کسی کو علم دین کے راستے پر لگا دیا. اب جب تک وہ نیکی کے راستے پر چلتا رہے گا, اس آدمی کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اپنی بھی صحبت اچھی رکھیں, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی